السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خبر کے حوالے سے جس کو آج کل بہت زیادہ ہائپ ملی ہوئی ہے۔ ہر دوسرے چینل پر اس بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہر دوسرے پیج پر اس بارے میں لکھا جا رہا ہے، ہر دوسرے شخص کی زبان پر وہی بات ہے۔ اور صرف پاکستان ہی نہیں، انڈیا میں بھی اس خبر کے چرچے ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کا ایک کپل جن کا تعلق سپورٹ سے ہے، ان کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، ثانیہ مرزا اور شعیب ملک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 12 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، اور اب کچھ دنوں سے اس خبر کو ہوا دی جا رہی ہے کہ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ ان کی علیحدگی کیوں ہو گئی ہے، کس کی وجہ سے ہوئی ہے، کیا ریزنز تھے، اور کیا واقعی ان کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی 12 سال پہلے شادی ہوئی۔ شادی جس طرح ہوئی وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، میڈیا کی زینت بنی رہی وہ شادی، ایک بہت بڑی شادی تھی وہ، جس کی بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی۔ کچھ خوش تھے، کچھ اس بات پہ غصہ تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ڈفرینس تو تھا۔ جیسے شعیب ملک ایک سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں شعیب ملک، اور ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ کوئی بہت اسٹرانگ نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ کرکٹر تھے، کرکٹ میں آنے کے بعد ان کا گیم اچھا تھا، ان کی پرفارمنس اچھی تھی، ان کو لوگ پسند کرنے لگ گئے، وہ لوگوں میں جانے لگے۔ دوسری طرف ثانیہ مرزا جو انڈیا کی ایک ٹینس پلیئر ہیں، ان کا بالکل ہی برعکس تھا معاملہ اس بات کے۔ ثانیہ مرزا ایک اچھی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی تھیں، پھر وہ اپنے اسپورٹس کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھیں، ان کو بہت لوگ پسند بھی کرتے تھے، پھر ان کا بالی ووڈ میں بھی بہت ان کے تعلقات تھے، اور ایک پڑھی لکھی فیملی تھی، یعنی کہ ایک جو انڈیا کی اگر ایلیٹ کلاس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ثانیہ مرزا کا تعلق ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے تھا، ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا۔ اب یہاں پر ان کی شادی ہو گئی، شادی کے وقت بھی بہت ساری خبریں سامنے آئیں، لیکن شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا، 12 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، لیکن اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ ناظرین، دونوں میں سے کسی نے بھی اس بات کو کنفرم نہیں کیا کہ کیا واقعی ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ دونوں سے ہی جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا واقعی آپ کی طلاق ہو گئی ہے، تو انہوں نے نہ اس خبر کی تردید کی اور نہ ہی تصدیق کی، لیکن ایک سرد جنگ کا سماں جاری ہے۔ ثانیہ مرزا کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، شعیب ملک کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ انڈین میڈیا بہت زیادہ اس خبر کو ہوا دے رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو خوشی بہت ہیں کہ اچھا ہے، یہ جوڑا تو پہلے ہی نہیں بننا چاہیے تھا۔ پھر انڈین میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شعیب ملک کا افیئر تھا کسی سے، شعیب ملک ثانیہ مرزا کو چیٹ کر رہے تھے، اور جن کے ساتھ مل کے وہ اپنی وائف کو چیٹ کر رہے تھے، ان کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور خاتون ہے، وہ رہتی کراچی میں ہے، تعلق ان کا لاہور سے ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک فوٹو شوٹ آیا تھا شعیب ملک کا عائشہ عمر کے ساتھ، بہت بولڈ فوٹو شوٹ تھا جس کو اس وقت پسند بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے جب یہ فوٹو شوٹ آیا تھا، تو اس شوٹ کو تب بھی پسند نہیں کیا گیا تھا، لیکن انڈین میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ عائشہ عمر کی وجہ سے ان میں اختلافات جنم دیے، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ طلاق پہ بات چلی گئی، لیکن عائشہ عمر کا اس بارے میں کوئی بیان نہیں آیا۔ اب دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ شعیب ملک نے کہا ہے کہ کسی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ثانیہ مرزا ہیں ان کا سلوک شعیب ملک کے ساتھ بالکل بھی صحیح نہیں تھا، وہ ان کی انسلٹ کرتی تھیں، کہیں جس طرح وہ بیٹھی ہوئی ہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر شعیب ملک کو کہتی تھیں کہ یہ تو پینڈو ہے، یہ تو جاہل ہے، اور اس طرح کی باتیں، اور یہ کالا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ ثانیہ مرزا شعیب ملک کو کالو کالو کہہ کے بلاتی تھی، اور یہ بہت فنی بات ہے کیونکہ اس بات کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک فنی بات ہے، کیونکہ ہسبینڈ وائف ہو یا بہن بھائی ہوں، آپس میں مذاق میں بہت ساری باتیں کہہ دی جاتی ہیں، یا ایک دوسرے کا خیال
کرتے ہوئے باتیں کہہ دی جاتی ہیں. جس طرح شعیب ملک کا تعلق سپورٹ سے ہے, وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ اوپن ایئر میں کھیلی جاتی ہے, دھوپ میں کھیلی جاتی ہے, اس کے بعد رنگ کا کالا ہونا 100% بنتا ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ سن لائٹ میں کھیل رہے ہوتے ہو. تو آپ اگر کالے ہو رہے ہو تو ایک جینون ریزن ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ثانیہ مرزا ہیں وہ خود بھی سپورٹ سے ہی تعلق رکھتی ہیں, وہ بھی جو ہے نا ٹینس کھیلتی ہیں, ان کو بھی اس بات کا اچھے سے علم ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کو کالو کالو کہہ کے بلاتی تھیں اور وہ ان کو بولتی تھیں کہ تم جو ہے نا تم پہ تو کوئی کلر اچھا نہیں لگے گا, تم کالے ہو گئے ہو, تم اپنا دھیان رکھو, تم کوئی ٹریٹمنٹ کرواؤ, کچھ کرو کہ تمہاری جو اسکن صحیح ہو جائے. اب یہ بات کس اینگل سے کی ہوگی اور کس اینگل میں اس کو لیا جا رہا ہے یہ آپ بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. میڈیا جو یہ بتا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شعیب ملک کی طرف سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری طرف ثانیہ مرزا کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ شعیب ملک چیٹ کر رہے تھے مجھ پہ, ان کا افیئر تھا کسی کے ساتھ, میرے پاس پروفس ہیں, میرے پاس سارے ایویڈنسز ہیں اس بات کے, اور میں اگر ان کو لے کر آ گئی میڈیا پر, میں نے ان کو وائرل کر دیا تو شعیب ملک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ شعیب ملک سے پوچھیں کہ وہ جب میں نے ان کی یہ پکچرز وغیرہ لی ہیں تو وہ کس کے ساتھ تھے. تو اس طرح کی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں. اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. دونوں کی طرف سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی اس بات کی. جو ان کے ریلیٹیوز ہیں, جو ان کے کلوز فرینڈز ہیں, ان کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے. لیکن بذات خود ثانیہ مرزا یا شعیب ملک کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہے. وہ بس ایک سرد جنگ کا سماں جاری ہے, دونوں کی طرف سے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. اچھا, طلاق ہو گئی ہے اور خبر ڈسکلوز نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے ناظرین کہ انہوں نے جو ان کی پراپرٹی ہے, جو ان کے اکاؤنٹس ہیں, جو ان کے سارے لیگل معاملات ہیں, ان کا ابھی طے پانا باقی ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ شعیب ملک نے اپنی کوئی بھی پراپرٹی یا کوئی اثاثہ پاکستان میں نہیں بنایا, اسی طرح ثانیہ مرزا نے انڈیا میں کوئی اپنی پراپرٹی یا کوئی اثاثہ نہیں بنایا. انہوں نے کمبائن کر کے دبئی میں جو بھی ان کی پراپرٹی ہے, جو ان کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں, XYZ جو ان کے اثاثے ہیں, وہ سب دبئی میں ہیں. تو ابھی ان کی ڈویژن ہونا باقی ہے. پھر اس بات کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ جو بچہ ہے, جو اذہان ملک ہے, وہ کس کے پاس رہے گا. کیا وہ پاکستان میں رہے گا, کیا وہ انڈیا میں رہے گا, یا وہ دبئی میں ہی رہے گا, کس کی سرپرستی میں رہے گا, کیا شیڈیول ہوگا ان کا ملنے کا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ساری باتوں پہ ابھی غور ہو رہا ہے, ان ساری باتوں کو ابھی نپٹایا جا رہا ہے, اس وجہ سے خبر ڈسکلوز نہیں کی جا رہی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ثانیہ مرزا کے انسٹاگرام پر اب شعیب ملک کی پکچرز نہیں آتی, وہ شعیب ملک کی پکچرز اب اپلوڈ نہیں کرتی. لیکن ابھی ریسنٹلی جب اذہان کا برتھ ڈے تھا تو شعیب ملک اس وقت پاکستان میں تھے, لیکن شعیب ملک اسپیشلی اپنے بیٹے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے دبئی گئے. وہاں جا کے انہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی اور اپنے انسٹاگرام پر, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وہ پکچر اپلوڈ کی جو ثانیہ مرزا, ان کا بیٹا اور ان کی پکچرز تھیں. لیکن ثانیہ مرزا نے جو پکچر اپلوڈ کی اس میں شعیب ملک کہیں نہیں تھے. پھر ثانیہ مرزا کی طرف سے اس طرح کی جو پوسٹ شیئر کی جا رہی ہیں, کیپشنز لگائے جا رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ دل ٹوٹا ہے. پھر دوسری طرف ناظرین جو وہ کالو والی بات تھی, ہم اس کو اگر سامنے لائیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ شعیب ملک کا ثانیہ مرزا مذاق اڑاتی تھیں, ان کو کالا کالا کہتی تھیں, کالو کالو کہتی تھیں, نمبر بھی اسی نام سے سیو کر لیا تھا, اور یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. حالانکہ ثانیہ مرزا خود ایک کیمپین کا حصہ ہیں جو ہیشٹیگ ہے اسٹاپ دا بیوٹی ٹیسٹ, جس کو اسپانسر کیا ہے ڈو کمپنی نے. اور ثانیہ مرزا کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ 10 سال کی تھیں تو ان کو اس بات پہ بہت زیادہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ان کا اسکن کلر فیئر نہیں ہے یا وہ ڈل ہیں, تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان میں کانفیڈنس نہیں تھا, اور ایک ٹراما سے گزری ہیں وہ, اور اس وجہ سے انہوں نے ایک اور ٹرینڈ بھی بنایا کہ ہاؤ اولڈ ور یو, آپ کتنے سال کے تھے جب آپ کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. تو یہ ساری باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. پھر دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا شعیب ملک کو اس طرح ٹونٹ کرتی تھیں, ان کی انسلٹ کرتی تھیں, سب کے سامنے بیٹھے ہوئے انسلٹ کر دیتی تھیں. تو ناظرین یہاں پر معاملہ جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ میں پھر وہی کہوں گی جو میں ہر بار کہتی ہوں, جتنے منہ اتنی باتیں. سب بول رہے ہیں, سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں, اس معاملے کو ہائپ دے رہے ہیں, لیکن جو اصل کردار ہیں اس کہانی کے,
ان کی طرف سے تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی، ان کی طرف سے نہیں کہا جا رہا کہ کیا واقعی ان کی طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ان کے ریلیٹیوز نے کہا ہے کہ ہو گئی ہے طلاق، تو ہو سکتا ہے ہو گئی ہو، ایسا ہی ہو، لیکن جو الزامات کی ابھی جو جنگ چل رہی ہے وہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے، جو ان کا بیٹا ہے اذہان، یہاں پر اس کی بات آ جاتی ہے کہ اس بچے کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا اس سب کا، تو وہ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ کیا اثر تو کیا پڑے گا، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن وہ بچہ اس وقت کس سچویشن سے گزر رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اس معاملے کا کیا بنتا ہے، کیا شعیب ملک کے جو الزامات ہیں وہ پروف ہوتے ہیں یا ثانیہ مرزا کے الزامات پروف ہوتے ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل ہی جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔